نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کا صحیح معنی، مفہوم، مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، حضور نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا کہ تم اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو. مثلا اللہ کی ذات کریم ہے، سخی ہے، تو امت کو حکم ہے کہ تم بھی سخاوت اختیار کرو، غریب لوگوں کی مدد کیا کرو، فقیر لوگوں کی مدد کیا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کیا کرو. اللہ کی ذات رحیم ہے، تو مخلوق کو حکم دیا گیا کہ تم بھی رحم و کرم والا معاملہ کیا کرو، کسی پر ناجائز سختی نہ کیا کرو. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے، تو امت کو حکم دیا گیا کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کو معاف کر دو. اللہ کی ذات ستار ہے، لوگوں کے عیوبات پر وہ پردہ ڈال دیتی ہے، تو امت کو حکم دیا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کے گناہ پر مطلع ہو تو اس کو اکیلے میں سمجھانے کی کوشش ضرور کرے، اس کو اس گناہ سے نفرت ضرور دلائے، لیکن اس کے عیب کو اچھالے نہ، اس کے عیب کو اور لوگوں پر ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی ذات بھی ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والی ہے. تم بھی اپنے اندر خدائی صفت پیدا کرو، تم بھی لوگوں کے عیوبات پر پردہ ڈالو. اللہ کی ذات قہار ہے، سخت ہے، بدلہ لینے والی ہے. یاد رکھو، اگر دین کا معاملہ آ جاتا ہے، اگرچہ آڑے میں اولاد کیوں نہیں آ رہی، اگرچہ سامنے بیوی کیوں نہیں، والدین کیوں نہیں، کوئی رشتہ دار کیوں نہیں، جب شریعت کا معاملہ آ جائے تو تم سختی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرو. حضور علیہ السلام کی حدیث کا مطلب اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اپنے اندر خدائی صفت پیدا کرو. خدا کی جو صفتیں ہیں تم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو آدمی اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر سکتا ہے کوشش کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ وہ بندہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. مثلا اللہ کھانے سے پاک ہے. اب اگر انسان نہ کھائے تو یہ مر جائے، زندہ نہ رہے. اللہ کی ذات پینے سے پاک ہے، اگر انسان پانی مشروب نہ پیے تو یہ زندہ نہ رہے، یہ اس دنیا سے چلا جائے. اللہ کی ذات کے اندر کچھ ایسی صفات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی خواہش کے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو ضرورت ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آدمی 24 گھنٹے عمل نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کر کے، روزے کی اہمیت بیان کر رہا ہوں، روزے کی فرضیت کر کے اس امت کو اگرچہ 24 گھنٹوں کے لیے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتی تو چند گھنٹوں کے لیے اس پر بھی عمل کرنا آسان کر دیا. اللہ کی ذات کھانے سے پاک ہے، انسان نہ کھائے تو مر جائے. اللہ نے کہا انسانوں تمہیں 24 گھنٹے اگر کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے تو تم اس دنیا میں نہ رہو. اس وجہ سے میں تجھے کچھ ٹائم دیتا ہوں، اس کے اندر اگر انسان نہ کھائے تو زندہ رہ سکتا ہے، پانی نہ پیے تو زندہ رہ سکتا ہے، نفسانی خواہشات پورا نہ کرے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ رمضان شریف، یہ روزہ ایسے سمجھو کہ روزے کے اندر
انسان خدائی صفت کو پیدا کر رہا ہے. اگر ہم 24 گھنٹے اس پر عمل نہیں کر سکتے لیکن تھوڑے لحظے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان پر روزہ فرض کیا گیا. وہ دن میں نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی کے پاس جمع کرنے کے لیے جاتا ہے نہ کسی اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے. جیسے اللہ کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے تو انسان بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کر رہا ہے جو روزہ رکھتا ہے. گویا کہ وہ بھی کھانے پینے سے چند منٹوں چند گھنٹوں لحظہ کے لیے وہ بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روزے کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.